یہ مناسبت ہو سکتی ہے آپس میں، یعنی اس سوال میں نا، ابے بھائی میں اباؤں کو خود سے فون نہیں کرتا، ابا بولیں گے یار میرا بیٹا ہے تو کیوں مولوی صاحب ٹانگ اڑا رہے ہو ہمارے معاملات میں۔ ہم دو طالب علم مردان اور نوشہرہ کے دارالعلوم کراچی سے آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ کہاں ہیں؟ چلیں ملتے ہیں نماز وہ سوال جواب کے بعد۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے پاکی ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتے، میرے سامنے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے دھو دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو قبیح طرح پاک، صحیح طرح پاک نہیں کرتے۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی ہے۔ اب آپ کو وہم ہو گیا میرے بھائی، جس وجہ سے اب وسوسے اور وہم کا مسئلہ ہو گیا۔ اب جب ایک دفعہ وہم پیدا ہو گیا، اب آپ کے گھر والے روزانہ ڈیٹول سے بھی گھر کو دھوئیں گے نا، پورے گھر کو، اب آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا۔ گھر والے جو بے احتیاطی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کو جو وہم کی بیماری لگ گئی یہ زیادہ غلط ہے۔ تو گھر والوں کو سمجھاؤ کہ بھائی طہارت کا خیال کیا کریں، پاک ناپاک کپڑے بے شک ایک ساتھ دھو لیں، لیکن پھر ان کو الگ سے کنگھا لیں۔ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، کم از کم 3 دفعہ پانی گزرنا ضروری ہے۔ ویسے تو بری بات ہوتی ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے، لیکن چلو یار واشنگ مشین میں سب اکٹھے دھل رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہو کہ کم سے کم 3 دفعہ پانی گزر جائے، تو یہ کام ضرور کریں۔ گھر والے یہ نہیں کرتے تو پھر کچھ ماسی واسی رکھیں، کچھ بھی کریں، ان کو تھوڑا سمجھائیں، سختی کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بغیر کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ باقی آپ وہم نہ کرو، آپ کو جب گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی تو گئے بیڑا غرق۔ اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری سے یار، اللہ دشمنوں کو بھی نہ لگائے یہ۔ اور جو وہم کا مریض ہوتا ہے وہ جب تک اپنا علاج خود نہیں کرتا نا، کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حق دانی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بلا اجازت وائرل کرتے ہیں۔ حق ذاتی کو، اچھا حق ذاتی کو بہت اہمیت دیتے تھے، آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بغیر اجازت وائرل کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کسی کی ویڈیو جب اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو اسٹرائک کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ 2 پرچیاں چلی گئی تو وہ اسٹرائک کا حق استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اصل میں زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی ویڈیو استعمال کرنا، اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس میں دھوکا ہوتا ہے۔ میری 2 ویڈیو بہت مشہور ہوئی ہیں، میں بار بار اس کے خلاف بیان کر چکا ہوں۔ ایک میں کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں اس کی دوا بیچ رہا ہوں، وہ فل اے آئی جنریٹڈ ہے، اور ایک مخلط خوشبو کی میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے، حالانکہ وہ میری ویڈیو ہے ہی نہیں، نہ میں مخلط خوشبو کو جانتا ہوں، نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی لگائی ہے۔ ابھی سعودی عرب گیا، ہر آدمی مخلط لے کے گھوم رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سن کے مخلط خریدی ہے، تو مخلط والا تو کروڑ پتی بن گیا ہوگا۔ ابھی حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اب تو میں اس کو اپنے نام لے کے پروموٹ کر رہا ہوں، وہ ہو گئی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اب مجھے اب اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جتنا وائرل ہونی تھی ہو گئی ہے۔ تو میں نے نہ مخلط کے بارے میں کچھ کہا، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہوں لگانی ہے تو مخلط لگا کے دیکھ لو، اس طرح کے کوئی چلا رہا ہے۔ نہ میں نے کوئی پروسٹیٹ غدود یا مردانہ قوت کی کوئی دوا بیچی ہے، وہ مردانہ قوت کی دوا کا بھی ایک ایڈ چل رہا ہے پروسٹیٹ کے ساتھ۔ اتنا وہ کمبختوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کے بارے میں دوا لینے کے لیے، یہاں پہنچ گئے کہ آپ نے وہ آپ بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار، نہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے، تو اے آئی سے بنائی گئی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ترکہ کے مطابق کیا واپسی صرف آزاد کی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں، آپ یہ نا میں نے نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار، میں لکھا ہوا عجیب سا ہے، صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو۔ ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی، چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو۔ اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو، وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں، کوئی ضرورت مند ہے آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ، 470 فرض کر لیں، چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے۔ اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو 1 تولہ سونا دے دو جو 5 لاکھ کا ہے، بولے یہ سونا کی ڈلی ہے، یہ جا کے کیش کرا لے۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے، اسی وقت مارکیٹ سے 5 لاکھ کا سونا خریدو بسکٹ کی شکل میں اور اس کو قرض دے دو، یہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں، واپسی میں کیا لوں گا؟ سونا لوں گا۔ اب 10 سال کے بعد وہ جب واپس کرے گا تو اس کے ذمہ 5 تولے سونا ہوگا، اس وقت پھر آپ یہ کر سکتے ہو، یار 5 تولے سونے کے بجائے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو 5 تولے سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے اتنے پیسے مجھے دے دے، تو وہ پیسے خود بخود بڑھ جائیں گے، یہ جائز ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے معاملات جو ہے نا وہ جو اس طرح کے لمبے لمبے ادھار ہوتے ہیں گولڈ کی شکل میں کیا کرو، سونے کی صورت میں. اچھا بھائی، آرگن ڈونیٹ کرنے پر اکثر اختلاف ہوتا ہے. امام حنیفہ کی کرامت انسانی کے اصول کے مطابق کیا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے دوسرے کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے؟ اپنے آرگن ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جنہوں نے ڈونیٹ کر دیے ہیں پڑے ہوئے ہیں وہ فریز، غیر مسلم بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ڈونیٹ ہو چکے ہیں تو پھر ایسا آرگن وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے انسانی زندگی بچ جائے. البتہ جو کڈنی ہے نا، کڈنی وہ چونکہ دو ہوتے ہیں، اور میں نے اس پہ ڈاکٹروں سے بہت تحقیق کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک کڈنی پہ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، فٹ فاٹ رہتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر وہ کڈنی ڈونیٹ کر دے کسی کو. تو اب اس میں اگر ڈاکٹروں کی رائے بدل جائے تو بھائی ہماری رائے بھی بدل جائے گی، کیونکہ میں نے جہاں تک ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کڈنی ڈونیٹ کرنے، جان بچانے کے لیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے اس میں بعض علماء گنجائش کے قائل ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. بہرحال وہ اختلافی مسئلہ ہے. اب جب کسی کو اللہ نہ کرے ضرورت ہو تو جس مفتی پہ اعتماد ہو اس سے فتویٰ لے کے عمل کر لیا جائے، لیکن نارملی یہ کام جائز نہیں ہے. مرنے سے پہلے جیسے کہتے ہیں میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو، میرے کان ڈونیٹ کر، کان تو نہیں ہوتے میرا خیال ہے ڈونیٹ، جو بہت سارے اعضاء ڈونیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے. جتنے پرزے لائے ہو اتنے پرزے لے کے دنیا سے چلے جاؤ بس. تو دیکھو زندہ رہنے کی کوشش تو فرض ہے، زندہ رہنے کی ہوس جائز نہیں ہے، ہوس جائز نہیں. تو ہوس میں آتا ہے یہ. غیر مسلموں کے نزدیک تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں جو گیا وہ گیا. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا. دو چار بوٹیاں بیچاروں کی رہ جاتی ہیں شاپر میں، وہ انہوں نے دفن بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ جلا والا بھی دیتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ ڈونیشن وونیشن یہ صحیح نہیں ہے. جو اپنے پرزے لے کے آیا ہے بس وہ انہی پرزوں کو بچانے کی کوشش کرے. ہاں بعض لوگوں نے ڈونیٹ کر دی ہے تو اب تو ظاہر ہے وہ تو کر دی نا انہوں نے، جیسے غیر مسلم کر دیتے ہیں، ان کے مذہب میں تو وہ ہے، وہ تو مذہب ہی کو نہیں مانتے. اب جو کر دیے وہ تو کسی نہ کسی کے لگیں گے، وہ آپ لگوا سکتے ہو. پھر جب اس نے تو کر دیے نا، میں نے بھی پورا بیان کیا نا، وبا آنے سے پہلے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. ایک چیز جب ہو گئی ہے تو پھر احکام کچھ اور ہیں. ایک چیز ہو ہی گئی ہے، اس کی مثال ہے بینک میں آپ نے پیسہ رکھا، سودی بینک میں غلط کیا، لیکن جب اس پہ سود لگ گیا تو اب علماء کہتے ہیں اس سود کو نکال لو، لے لو، بینک میں چھوڑو نہیں. حالانکہ سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لیکن یہاں لینا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آ گیا نا آپ کے اکاؤنٹ میں. اب اس کو نہیں لوگے تو نقصان کیا ہوگا؟ بینک استعمال کرے گا، پھر اور سود کمائے گا اس سے. تو اب ایک کام غلط ہو گیا تو وہ ریورسیبل نہیں ہے. اب اس کو نکال کے لے لو اور ثواب کی نیت کے بغیر خود کسی خیر کے کام میں لگا دو. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بینک کے پاس اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اب کسی غیر مسلم نے عضو ڈونیٹ کر ہی دیا ہے، انہوں نے تو کر دیا، اب کسی نہ کسی کے تو لگے گا نا وہ، تو پھر آپ لگا لو. کیا خیال ہے؟ مائیکل کی آنکھ لے کے گھوم رہے ہو آپ، کیا خیال ہے؟ لیکن پوری آنکھیں لگتی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وہ لینس ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ لگتا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک نیک کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے اچھا نیت کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے وضو میں نیت کرنی ہے یا نہیں، کیا نماز میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن علمی قسم کا اس کا جواب ہوگا. دیکھو جو باقی ائمہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو بھی نیکی کا کام ہے نیت کے بغیر نہیں ہوتا. جیسے وضو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوگی، اور دلیل یہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے. وہی کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ان اعمال سے متعلق ہے جن میں نیت کے بغیر وہ کام نیکی بن ہی نہیں سکتا. بذات خود وہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو اس کو نیت کے ذریعے اچھا بنایا جا سکتا ہے. امام صاحب ابو حنیفہ کی آپ فقہ پڑھو نا، خدا کی قسم امام حنیفہ نے جو ڈیپ میں جا کے حدیثوں کی تحقیق کی ہے نا، اور جو رائے قائم کی ہے، بہت خاندانی رائے قائم کرتے ہیں. اب اس حدیث کا شان ورود دیکھ لو آپ. ایک صحابی نے ہجرت کی، اور ہجرت کیوں کی؟ ایک خاتون سے نکاح کی امید پر. وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی. اب دیکھو ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کرنا یہ نہ بذات خود اچھا کام ہے نہ بذات خود برا کام ہے. تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر. یعنی اس قسم کے اعمال جن میں دونوں پہلو نکلتے ہیں. تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی. عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا.
یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ۔ کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ثواب ملے گا۔ دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو، کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت، نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے۔ تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت، متعین ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا، آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، آپ نے اللہ اکبر بول دیا، ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں، عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادت عن العبادہ، عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، بطور عادت کے نہیں کہا۔ یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے، وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں ہی اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات، پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ اب ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی، وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ، سیم ہے نا۔ تو لہذا تمییز جنس العبادت عن جنس آخر، ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے، یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں۔ لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت، کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے، حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو کہہ کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو۔ تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو عبادت، ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری، بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بس اتنا۔ 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں۔ سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سفر میں ہے ہی جب 2 رکعتیں، تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں، آپ بھلے 4 کی نیت کر لو، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے، اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے، لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی۔ آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی اللہ اکبر، پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے، ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں، لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو، یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو، وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ پہ چھوڑا ہے، تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ، وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ، کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان، لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے۔ جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا، تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے، یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں، تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا۔ لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا، اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ۔ تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں، تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں۔ اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طاہر طہور فرمایا ہے، پاک کرنے والا، تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو، چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو، وہ پاک کر رہا ہے آپ کو۔
تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا، کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے، وہ خود سے مطہر نہیں ہے، مٹی خود سے پاک کرنے والی، بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں، اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. تو اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے، وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا، لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے. تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ، ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو، اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں، اتنے کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ بھی نیت. آؤ زہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے، اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو زہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود، وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویحوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہو تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا، اس کا باپ اتنا پریشان تھا، وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی، آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا، یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نہ پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے، یہ سمجھانے والی قوم نہیں. بھائی وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں، وہ زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے. تو بس نیت کرو، یعنی نیت کیا مطلب؟ تکبیر تحریمہ کے نیت باندھ لو، ہو گئی نیت بس کافی. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟ وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول، کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی، بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا، میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو، میرے ذہن میں کیا ہو، تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے، جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا اتنے مہر میں قبول ہے، وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا کیونکہ بھائی یہی تو، اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے، جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں؟ سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی زکات تھوڑی دے رہے. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو، چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی. اور حضر میں 2 کی نیت کرو، 1 کی نیت کرو، آدھی کی نیت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے، چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا، میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے، لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے، اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. اب بھائی چھوڑ دو، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو، لوگ تعریف کریں دل میں بھلے لڈو پھوٹیں، کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے، یہ نیچرل ہے، جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں، یہ سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ، آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ، وہ جو میں نے سنایا تھا نا، یاد ہے لطیفہ؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. ابھی اس آدمی کا نام تھا تکبر والا، جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا، اس نے بولا اتنا تواضع والا نام ہے، میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے خنزیر اللہ. یعنی کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا، مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں، ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف کر یار، تھوڑا اور مسالہ لگا یار، اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو. اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ، اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا، آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا، میں ہوں ہی ایسا.
تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت. تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی. اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے. اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد بعض ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے. نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, تو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ. جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے. اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا, اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں, جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتے, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو, یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا, لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو. میرے بھائی مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے. کیسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی, ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہوں, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے؟ اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ لائیے گا, لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک, جو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کے نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پاک ہے. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. یہ بات اس میں وہم نہ کرو, لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں, دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ اسلامیات کا. اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے اس میں. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی ہے. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ, بس ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کیسے, کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا اس کو سمجھانا ممکن نہیں. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اور اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں, ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو. تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا, یہ سمجھو, لیگل ہو یا انلیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو, ڈنڈا جس کے ہاتھ, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے.
اسلام کہتا ہے جو جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا، پاور ہے، حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے، وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا، ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں، تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں؟ انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے، نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس. کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ، ان کی آنکھ کا جو بال ہے، نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے، نہ وہ شہباز شریف ہے، نہ وہ نواز شریف ہے، نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں، نیوی بھی ہے جس میں، تو اللیگل ہو یا لیگل ہو ابا ہمارا وہی ہے. اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند. میں کل جاگنگ کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے، برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے، بس یہ کہا میں رک گیا، لڑائی میں ہے اس وقت. کہہ رہے کوئی پیغام، میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں، اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی، اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی، اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی، اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے، ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگیں کر رہے ہیں اور 12-1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں، سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا، میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا، غزہ سے زیادہ. اس لیے ملک پہ کوئی کمپرومائز. جلدی سوال کے جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں. سلام کرنا، سلام کرنا جب بندہ کھانا کھا رہا ہو، شادی کی باتیں کر رہا ہو، اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اس سے. خیر یہ تو میں نے مذاق کیا ہے. کوئی بھی ایسے کام میں مشغول ہو جس میں وہ فوکس اس کا ہٹ جائے تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی ہے، پہلے اچھی طرح جاب کرو، پیسے سیو کرو، پھر شادی کرو، دونوں کام ساتھ ساتھ کرو. بات یہ کہ جاب نہیں ہوگی تو رشتہ دے گا ہی نہیں کوئی نا. دیکھو اسلام میں غریب کے لیے بھی شادی منع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کرو گے اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کرے، یہاں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو اگر غریب کو رشتہ مل جائے کر لے وہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ غریب شادی کر سکتا ہے، جاب لیس آدمی شادی کر سکتا ہے اگر مل جائے. لیکن ملے گا کیوں؟ لڑکیوں کو تھوڑی اللہ نے بولا ہے لڑکی کے باپ کو جو جاب لیس ہے اس کو اپنی بیٹی دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ہے 2-3 شادیاں کرو، لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہی. بات یہی ہے کہ آپ کو شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے، لڑکی کے باپ کو ترغیب نہیں دی ہے کہ دوسری پہ اپنی بیٹی دے دو. وہ جب دے گا جب وہ اس کو پہلی والا کوئی مل نہیں رہا ہوگا. تو وہ اپنا فائدہ دیکھے، آپ اپنا فائدہ دیکھو. تو آپ اپنا فائدہ یہ ہے کہ غربت میں بھی آپ کو کوئی لڑکی مل جائے، سبحان اللہ، لیکن کوئی دے گا تھوڑی، وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. تو عملی طور پر پریکٹیکلی جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو رشتہ ملتا ہی نہیں ہے، الا کہ وہ دھوکہ دیں، اور دھوکہ دینا حرام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمارے لوگ جاب تلاش کریں، پیسہ کمائیں، اسٹیبل ہونے کی کوشش کریں. شادی صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والوں کی بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی. جب آپ اچھی جاب ہوگی، ایجوکیٹڈ آدمی ہوگے، ایک اچھے سوسائٹی میں ایک پرسنالٹی ہوگی، تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر آپ سلیکٹ کرو گے یہ والی نہیں بھائی وہ آ جائے، میرے پاس آؤ گے تو میں چاروں کو لے آؤں. پھر یہ مشورے بھی اچھے لگیں گے. ابھی دکان پکوڑوں کی باتیں، کروڑوں کی باتیں، میں تو پیسے ہی نہیں ہے، تو رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو لڑکی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے ابا کو فون کریں کہ میں آپ یعنی وہ بیٹی کی شادی جو ہے نا اس سے کروا دوں. میں کہتا ہوں میں کیوں فون کروں اس کو؟ وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. وہ بے روزگار آدمی سے کیوں شادی کرے بھائی؟ وہ تو وہ اس کا اپنا فائدہ اسی میں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، لڑکی کے ابا نہیں دے رہے. میں نے کہا بالکل نہیں دینا چاہیے ان کو. اگر ان کو کوئی کمارا مل رہا ہے تو کیوں دیں گے آپ کو؟ پھر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میں کہا بھائی میں تمہارے لیے کرتا ہوں، تم ٹرائی مارتے رہو. لڑکیوں کے ابا کو میں یہی بولوں گا کہ تمہیں اگر کوئی ایسا مل رہا ہے جو کمارا ہے تو دوسری والے کو مت دو. تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. ہاں جس لڑکی کے ابا کو نہیں مل رہا اپنی بیٹی کے لیے کوئی کمارا، یا مل رہا ہے چرسی ہیروئن کی مل رہا ہے، تو پھر بھائی ایک صلاحیت آدمی کی چوتھی بیوی بن جانا یہ کسی نکٹھو کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. ایسے ابا کو ہم سمجھائیں گے. نارملی ہم یہی مشورہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں دے رہا، 20 سال سے یہی دے رہا ہوں.
جب میں 4 شادیوں کی تحریک میں بھرپور طریقے سے چلا رہا تھا اس وقت بھی میں یہی مشورے دے رہا تھا لوگوں کو کہ لڑکی کا ابا اپنے لیے بہتر ہی دیکھے گا. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دنوں میں مہنگائی ہے, والدین پیسے کماؤ پھر شادی کر کے ابا کو بتا دو. جی ہاں, دیکھیں حج پہ اگر مکہ میں بقرعید کے دنوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی کسی کی, 12 مئی کی فلائٹ ہے, مکہ میں آپ کتنے دن ٹھہریں گے؟ 13 دن نہیں, کنٹینیوسلی آپ حج کے دوران یعنی جب بقرعید آئے گی تو ان دنوں میں مکہ میں 15 دن کی نیت سے آپ ہوں گے, اسٹارٹنگ سے 30 دن, اور اسی دوران حج بھی آ جائے گا. پھر تو آپ پہ قربانی ہوگی, لیکن اگر استطاعت ہو, پیسہ ہو اتنا کہ قربانی کر سکیں تو پھر قربانی لازم ہوگی. حصہ یہیں ڈلوا لیے گا پاکستان میں. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی صحابی کسی جوائنٹ فیملی میں, غلط بات کرتے ہیں بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا تھا نا, وہ کسی بیوہ عورت سے کیا تھا, تو نبی نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایجڈ خاتون سے نکاح کیوں کیا, کنواری سے نکاح کرتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کروں گا تو ان بہنوں کو کون سنبھالے گا, تو اس لیے میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو جوائنٹ فیملی تھی اور نکاح اس لیے کیا تاکہ بہنوں کو سنبھالیں. تو نکاح کا مقصد ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوتا, تو مجھے ایک بیگم چاہیے جو میرے اماں ابا کو سنبھال لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کو 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتا ہے, تو پھر فنکار اداکار بظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ, امام مسجد مؤذن لوگ نہیں جاتے. اس کی دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ وہ, کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار اداکاروں کے پاس پیسہ, اللہ حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں. مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا, تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یار, کیونکہ میرا کیا, مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں. مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن وامدن کو ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا, تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, ناجائز ہی ہے. لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے, تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل جھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو؟ ان لوگ کو حج کی زیادہ ضرورت ہے. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ہے, تو میں 4 رکعت پڑھوں یا 2 رکعت پڑھوں؟ وضاحت فرما دیجئے. اگر وہاں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھیں گے احناف کے نزدیک, اور اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں, جبکہ احناف کہتے ہیں وہ جو نبی نے 2 پڑھی ہیں مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں. تو اگر آپ اخپل طریقے سے نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو
اخپل کیا یعنی تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی. اور جمع بین الصلاتین جو ہے نا ظہر اثر ملا کے پڑھنا, وہ نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے جا کے تو پھر ظہر اثر ملائیں گے, امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اصل پہ نماز آ جائے گی. احناف کے نزدیک یہ. باقی وہاں جا کے بحث نہ کیا کریں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں. میں اپنی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں, ماشاءاللہ ڈبل حج کا ثواب ملے گا اس کو. آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں. میں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے, امید دلائی ہے. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو بھی بیگم کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں بیگم سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں میں نے بتایا کہ جھگڑے وہاں جا کے, کہ بیگم ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا تھا ہوتے ہیں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کو نارمل لیں, آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ وہاں آدمی ٹینشن میں آتا ہے. سفر ویسے ہی ایک ٹینشن کی چیز ہے, پھر حج میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا خواتین خاص طور پہ بڑے گھروں کی خواتین نے کبھی اس طرح کی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ وہ چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے آدمی کی بھی بیگم کی بھی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہ لیں, بلکہ برداشت کریں کہ یار یہ تو مفتی صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہے ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا ہوا تھا, لہٰذا اس کو نارمل لو, اگنور کرو, واپس آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہاں زیادہ مسئلے نہ کھڑا کر دیں. عرفات کے میدان میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا. ہم جب 2013 میں حج تک میاں بیوی بچھڑ گئے, گم گئے, وہ دائیں بائیں, وہ جو بیگم نے کلاس لی اپنے ہسبینڈ کی احرام کی حالت میں, یار اس بیچارے کی واٹ لگائی ہے. کچھ باتیں تو کہنے کی نہیں ہوتی, جب انہوں نے دوبارہ پوچھ لیے طلاقیں تک ہوئی ہیں, اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا مت کرو. اللہ نے نماز میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مسجد میں آؤ جھگڑا مت کرو, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیا جھگڑا ہوگا, آؤ گے نماز پڑھ کے نکل جاؤ گے. حج میں اللہ کو پتا تھا کہ جھگڑے ہوں گے, اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا لا جدال فی الحج, حج میں برداشت کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ تاکہ نہ کرو جھگڑے, وہاں کی نارمل ہیں یہ سب چیزیں, اس کو سیریس مت لو ان جھگڑوں کو. دوسرا سوال یہ کہ حج کے بعد احرام پہن کر طواف کر سکتے ہیں, غیر قانونی ہے. بھائی مت کیا کرو غیر قانونی کام, وہاں جا کے بھی غیر قانونی کام کرو گے تو پھر ہمیشہ سے غیر قانونی کام کی عادت پڑ جائے گی. سعودی حکومت نے بیت اللہ کے قریب مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے جو احرام میں ہوں. بعض لوگ صرف 2 چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں حالانکہ احرام بھی نہیں ہوتے, تو مت کرو یہ کام. تو اس کا طریقہ یہ جو ہمارے استاذ کرتے ہیں کہ احرام سے نکلتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو جلدی ہوتی ہے جلدی سے احرام سے نکلیں. بھائی عمرہ کیا, وہ احرام سے نہیں نکلتے, وہ احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر طواف کرتے رہتے ہیں. تو احرام میں جتنی دیر آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. اللہ کو احرام کی حالت میں حاجی یا عمرے والا بہت پسند ہے. تو ہم بھی کم ہمت لوگ ہیں, جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں احرام سے نکل آئیں بال کٹوا کے. لیکن اصل فضیلت یہ, ہمارے جو شیخ ہیں وہ تو جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے تو احرام میں آنے کے بعد وہ جلدی عمرہ ہی نہیں کرتے, 1-2 دن ویسے ہی احرام میں رہتے ہیں. وہ آرام سے تسلی سے عمرہ کریں گے, بالکل جب تھکاوٹ اتر جائے گی پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے نہیں اترتے تاکہ بیت اللہ کے قریب بار بار طواف کر سکیں. ہمیں جلدی ہوتی ہے جلدی سے بس احرام سے نکلیں. تو وہاں گئے کس سلسلے میں ہو بھائی؟ احرام کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو احرام میں مر گیا نا تو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے, تلبیہ کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا وہ. مفتی صاحب آپ اس میں اگر مینیجر اور کمپنی فیک ڈاکومنٹ بنانے پر مجبور کریں ہمارے لیے خطرہ ہو تو کیا, اب کس حد تک مجبوری ہے اور فیک سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کوئی اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں. اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور مجبوری ہے پھر آپ جانے, آپ کا باس جانے. مودی صاحب چند سوالات براہ کرم. آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ خالی یہی کام تو نہیں کر رہے نا, آفس میں BCO بہت سارے کام جائز بھی تو کر رہے ہوگے, احتیاطاً تھوڑی سی رقم صدقہ کر دینا. مفتی صاحب پیڈ کیا لکھا ہوا ہے جو مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہیں لوکلی لوگ بہت سنتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار. یہ مفتی صاحب شیوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے سوال ابھی بہت لمبا سوال ہے, ذرا سمجھ کے بتا دینا, بہت دیر ہو گئی. آپ ذرا سوال پڑھیں اس کا خلاصہ مجھے بتائیں. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, خدا بندی خیر. میرا آپ کی خدمت کو سوالات ہیں. عرب ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز ختم ہونے کی صورت میں لوگ اپنی الگ جماعت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور بھی رجحان وہاں ہے, اجمی لوگوں کا بھی ہونے لگا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک اس کا اہتمام کیوں نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے, تو اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھتے. مسجد میں وہ دوسری جماعت کا رواج نہیں تھا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں
ایک شخص نے نماز پڑھی, فرض نکل گئے تھے, تو آپ نے کسی کو کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو یہ حدیث سے صرف اتنا پتا چل رہا ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے, لیکن صحابہ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نا تو یہ رکتا نہیں ہے یہ سلسلہ, پھر جماعتیں در جماعتیں شروع ہوتی ہیں, اس سے جو پہلی جماعت ہے اس کی ویلیو نکل جاتی ہے. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسری جماعت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تیسری جماعت ہو جائے گی. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے, لیکن فسادات کی وجہ سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تبھی مسجد حرام میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, مسجد نبی میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہاں نہیں ہونا, وہاں شرطیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر آپ دوسری جماعت کرو. تو اب کوئی کہے کہ نبی نے تو مسجد نبی میں دوسری جماعت کرائی ہے, بھائی اب وہ ٹھیک ہے, وہ ایک یا دو روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کیا کرتے تھے. تو فقہ حنفی یا فقہ شافی نے بھی اسی کو لیا ہے میرا خیال ہے. فقہ حنفی کا تو مجھے پتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی جائے گی. ہاں کوئی راستے کی مسجدیں, پیٹرول پمپ کی مسجدیں جیسے ہوتی ہیں یا راستے میں, وہاں جماعتیں در جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسجد ہے پراپر محلے کی جہاں جماعت کا ایک ٹائم ہے, تو وہاں دوسری جماعت آپ کرائیں گے تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی میرا دوسرا, اچھا یہ جو لکھا ہے اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرتے, ایسا نہیں, بہت سے عرب بھی اس دوسری جماعت کے قائل نہیں ہیں, بہت سے عرب بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بحث آج کل ہاتھ پھیلانے والوں کے علاوہ کچھ سفید پوش حقیقی ضرورت مند بہت ہو گئے ہیں, کیا اپنے قریبی لوگوں کے علاوہ ان کی مدد کرنے کیسے مدد ہی ان کی کرنی چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان میں اپنے رشتہ دار ہیں. اور سوال یہ کہ روزگار کسی ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں, رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں, فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی, سب سے بہتر یہی ہے. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے, اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ, اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے, اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے, عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا, قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو, یہیں کماؤ, تھوڑے پہ گزارا کر لو, باہر نہ جاؤ. پاکستان میں سب کچھ ہے بھائی, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھائی بے روزگاری میں انسان نہیں چل سکتا. آج کل خودکشیاں کرتے ہیں لوگ, ہر جگہ تو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں. پیر صاحب نہیں مانیں گے ایسے مرید کو. آج کل مرید میں خلافت بھی اسی کو ملتی ہے جو ذرا روکڑے والا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر صاحب کی بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, غریب ہے, تہجد پڑھتا ہے تو پڑھ لیا کر, بہت سارے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں, تو نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. روکڑا جیب میں ہوگا تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. مفتی صاحب جو عیدی ہمیں ملتی ہے مگر وہ گھر والے لے لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یار یہ تو غلط بات ہے یار, بچوں کو عیدی ملتی ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے, لے کے آپ پہ خرچ کر دیں تو ٹھیک ہے, وہ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں میں نہ اڑا دیں. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں تھوڑے سے پرندے پالے ہیں, مرغیاں اور طوطے, مگر سارے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں پالو ورنہ ہم باہر پھینک دیں گے, مگر مجھے پرندے بہت پسند ہیں. یار گھر والوں کو چاہیے بچوں کے شوق کو پورا کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. بچے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, مائنڈ فریش رہتا ہے ان کا, بہت کچھ سیکھتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, تعلیم بھی بہت ہائی لیول کی دلائی اور بکریاں پلوائیں ان سے. اور رات کو وہ بچے 9 بجے سو جاتے ہیں, صبح 4 بجے سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں, بکریاں, اور پڑھائی میں بھی ٹاپ. وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا کہ موبائل سے بہتر ہے. اب کوئی ان کے بچوں کو دیکھے نا گائے اور بکریوں میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کوئی بھینسوں والا ہے, لیکن اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں, وہ اچھی نمبر بھی ان کے اچھے آ رہے ہیں فارغ وقت میں مرغیوں بکریوں میں. تو بچوں کو یہ شوق دلاؤ. تو بچے اگر یہ پال رہے ہیں تو پال لیں, تو اس کو ہاں صفائی ستھرائی کا خیال کرو. مفتی صاحب مجھے ایک کیا بننا ہے, فوٹ بالر بننا ہے. یہ کیا ہوتا ہے فٹ بالر؟ تو اس کو فوٹ, تبھی تو مجھ سے یہ اردو پڑھی نہیں جاتی, عجیب عجیب طریقے سے فٹ بالر بننا ہے, مگر گھر والے باہر ملک جانے کا کہہ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, کرکٹر یا فٹ بالر بننا 1% سے بھی کم چانس ہوتا ہے کامیاب ہونے کا اس فیلڈ میں. آپ کو کرکٹ میں وہ انٹرنیشنل جو لیول کے کھلاڑی ہیں 11 15 20 وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کامیاب,
تو اس کے جب ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گیند بلہ لے کے اسی طرح سے پریکٹس شروع کر دیتے کہ شاید میں بھی جاوید میاں بن جاؤں. لاکھوں میں 12-15 وہاں تک پہنچتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے میں جو 12-15 کامیاب ہوئے اور لاکھوں کا فیوچر تباہ و برباد ہو گیا. ایک بندہ یہاں انڈا موڑ پہ رکشا چلاتا ہے, اس نے بتایا کہ ساری زندگی میں نے کرکٹ میں لگائی تاکہ میں بہت اچھا پلیئر بنوں اور قومی کرکٹ ٹیم میں جاؤں, لیکن نہیں سلیکٹ ہو سکا, نہ پڑھائی کا رہا نہ کاروبار کا رہا. اچھے بڑے خاندان کا ہے, یعنی بڑے سے میرا ہو تو مالدار خاندان کا رکشا چلا رہا ہوں. رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تو ہے نا جو زیادہ آگے جا سکتا تھا. میں نے اپنی بچپن میں ایک فٹ بالر کو دیکھا, ہم بھی فٹ بال کھیلتے تھے, کھیلا کودا ہنس پہ آ گئے, ہم نے فٹ بالر بننے کا خواب کبھی نہیں دیکھا. میرے محلے میں میرے دوستوں میں ایک لڑکا تھا جس نے فٹ بالر بننے کا, اتنا فٹ بال کھیلتا تھا, اس کا تھا کہ میں انٹرنیشنل یعنی جو ٹیم میں جاؤں گا اور بہت بڑا پلیئر. وہ بہت بہترین فٹ بال کھیلتا تھا, نہیں ہوئی اس کی سلیکشن, ڈپریشن کی گولیاں کھائی ہیں اس نے. کیوں؟ ساری زندگی لگا دی فٹ بال میں, وہ گئے نہیں. اس میں تو سفارشیں بھی چلتی ہیں اور پھر میرٹ کی بیس پہ بھی ہوتا ہوگا, لیکن اتنے لوگ ہیں. تو اس لیے کھیل کو صرف انجوائے کرو, اس کو اپنا پیشہ بنانے کی کوشش مت کرو. جو آپ کو فٹ بالر